لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہاں سے اب یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. اور جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اے ابا جان، میں نے دیکھا ہے خواب میں، نیند میں یا خواب میں، کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں 11 ستارے اور سورج اور چاند. میں نے دیکھا یہ سب کے سب میرے آگے سجدہ ریز ہیں، جھکے ہوئے ہیں. یہ یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کا. جیسے کہ پچھلی قسط میں بات ہو چکی کہ یوسف علیہ السلام کا ذکر جو ہے قرآن میں 26 مرتبہ آیا ہے، جس میں سے 24 مرتبہ تو اس سورہ یوسف میں آیا ہے اور 2 مرتبہ دوسری صورتوں میں آیا ہے، جن میں سورہ مومن ہے ایک دفعہ اس میں، اور اسی طرح سورہ الانعام میں ایک دفعہ. تو یہ قصہ جو ہے اب شروع ہو رہا ہے اور ایک خواب کے ساتھ اس کو شروع کیا گیا ہے. یوسف علیہ السلام نے کم سنی کی عمر میں ایک خواب دیکھا. یہ کتنی عمر تھی اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے. بعض کہتے ہیں 11 سال، بعض کہتے ہیں 13 یا 14 سال، اللہ عالم کو اس میں اختلاف ہے. تو بہرحال یہ آپ نے کم سنی کی عمر میں ایک خواب دیکھا. خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے، سورج و چاند آپ کے آگے سجدہ ریز ہیں. آپ علیہ السلام نے یہ خواب اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو سنایا، وہ بھی نبی تھے، کہ اس طرح میں دیکھتا ہوں ابا جان کہ 11 ستارے اور سورج و چاند میرے آگے سجدہ ریز ہیں. بہرحال سورہ یوسف جو ہے اس کو یہ بھی امتیاز حاصل ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ایک سورہ مبارکہ ہے سورہ ابراہیم، اسی طرح ایک پوری سورہ مبارکہ جس میں پوری کی پوری صورت میں آپ ہی کے قصے کے گرد چلتی ہے، گھومتی ہے، یہ سورہ پوری مبارکہ. اس میں آپ کا نام مبارک جو ہے وہ 24 مرتبہ آیا ہے یوسف علیہ السلام کا، اور پھر آپ ہی کے نام سے اس صورت کو منسوب کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اس میں یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے بیان کیا گیا ہے، بڑے خوبصورت طریقے سے، بڑے دلکش طریقے سے. زمانہ عروج اور زوال کی ایک زندہ یادگار ہے. یہ جب بھی پڑھیں گے تو لگے گا کہ یہ قصہ ہمارے سامنے گھوم رہا ہے، آنکھوں کے سامنے آئے گا. یہ ایک فرد کے ذریعے قوموں کے بننے اور بگڑنے، ابھرنے اور گرنے کی ایسی بولتی ہوئی تصویر ہے جس کی کوئی بھی تشریح اور تصحیح ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ کوئی اور اتنی خوبصورت طریقے سے اس سورہ مبارکہ کو بیان کیا گیا ہے. ایک سورہ مبارکہ میں کیسے اتنے بڑے واقعے کو پرو کر لایا گیا ہے. جیسے جیسے ہم سورہ یوسف کی جو ہے آیتوں پہ بات کریں گے یہ بات ہم پر واضح ہوتی رہے گی. یوسف علیہ السلام کا نسب جو ہے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یعنی آپ کے باپ وہ بھی نبی تھے، دادا بھی نبی اور پردادا بھی نبی. پوری ایک نسل چل رہی ہے آپ کی جس میں سارے کے سارے نبی تھے. پردادا نبی، دادا نبی، باپ بھی نبی اور پھر آپ خود بھی نبی. آپ کی والدہ کا نام جو ہے راحیل بنت لیان آتا ہے. یوسف علیہ السلام کی والدہ جو ہیں ان کے بارے میں بعض روایات سے ملتا ہے کہ جب آپ کے چھوٹے بھائی بنیامین پیدا ہوئے تو اس وقت یوسف علیہ السلام کی والدہ جو تھی حضرت راحیل وہ وفات پا گئی. آپ 2 سگے بھائی تھے، حقیقی بھائی
آپ کے حقیقی بھائی جو تھے وہ بنیامین تھے، بنیامین جن کا نام آتا ہے، اور باقی 10 باپ کی طرف سے بھائی، ماں کی طرف سے نہیں۔ بہرحال ان بھائیوں کے نام بھی تھوڑا سا ہم ذکر کر لیتے ہیں تاکہ جیسے جیسے ہم یہ سورہ مبارکہ پڑھیں گے اور اس قصے پر بات کریں گے تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ باقی جو 10 بھائی تھے، وہ باقی 10 بھائی دوسری والدہ سے تھے جن کا نام لیا آتا ہے، وہ ان کی بہنیں تھیں، یعنی حضرت راحیل کی بہنیں تھیں جو یوسف علیہ السلام کی والدہ تھی۔ اس زمانے میں 2 بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کیا جا سکتا تھا، تو ان دونوں سے جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی۔ یعقوب علیہ السلام کی جو حضرت لیہ سے اولاد تھی، ان کا ذکر کچھ اس طرح آتا ہے، ان کے نام کچھ اس طرح ملتے ہیں ہمیں اہل کتاب سے اور روایات سے۔ ایک کا نام جو سب سے بڑا بھائی تھا وہ یہودا تھا، دوسرا روبیل تھا، تیسرا شمون، چوتھا لاوی، پانچواں زبولون، چھٹا جو تھا یجر تھا، ساتواں دان، آٹھواں فتائی، نویں کا نام جاد تھا، اور آخری جو بھائی تھے یعنی جو آپ کے باپ کی طرف سے بھائی تھے وہ آصر تھے۔ اور پھر آپ دونوں بھائی یوسف علیہ السلام اور بنیامین، ٹوٹل 12 بھائی تھے۔ آپ نے دیکھا کہ 11 بھائی یعنی آپ کے علاوہ 11 بھائی جو تھے وہ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور سورج اور چاند سے مراد جو ہے وہ آپ کی والدہ جو اس وقت زندہ تھی، یعنی آپ کی خالہ بھی تھی، آپ کی ستیلی والدہ ابھی بھی تھیں، اور اس طرح وہ ایک طرح خالہ کا جو رتبہ ہے اور والدہ جو ستیلی بھی ہو ان کا رتبہ ہے تو وہ آپ کی والدہ ہی کہلاتی تھی۔ ان کو اور ان آپ کے والد یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ چاند اور سورج آپ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، یہ خواب آپ نے اپنے والد کو بتایا۔ آپ کا نسب اتنا خوبصورت ہے کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث کا نمبر ہے 3382۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا نسب جو ہے سب سے زیادہ جو ہے عزت اور اکرام والا نسب ہے، شریف بن شریف بن شریف بن شریف، یوسف بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ بڑا خوبصورت نسب، جیسے پہلے بات ہو چکی۔ بہرحال اس قصے کو تھوڑا سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم جغرافی جو پوزیشن تھی یعقوب علیہ السلام جہاں رہتے تھے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور اسحاق علیہ السلام کے پوتے، اور جیسے کہ پہلے بھی بات ہو چکی ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے تھے۔ فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جائے قیام جبرون کی وادی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن بھی یہی تھا۔ اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کچھ زمین سکم جس کا آج موجودہ نام نابلس ہے اس میں تھی۔ بائبل کے علماء کی تحقیق اگر درست مان لی جائے تو یوسف علیہ السلام کی تاریخ پیدائش تقریباً 1927 قبل مسیح بنتی ہے، بیفور کرائسٹ بنتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا زمانہ دیکھیں تو تقریباً فصل جو ہے وہ 4000 سال سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ بہرحال یہ تھوڑا سا جغرافی حالات کے کہاں پہ آپ بستے تھے۔ بہرحال آپ نے جب اپنے باپ کو کہا کہ میں دیکھتا ہوں ابا جان، اس کالا یوسف لی ابی یا باتی انی رأیت احد عشر کوکبن، کہ میں دیکھتا ہوں 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، اور میں دیکھتا ہوں سورج اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سب سجدہ کر رہے ہیں۔ اب باپ نے آگے سے کیا کہا اپنے بیٹے کو؟ کالا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، کہا کہ ہے میرے بیٹے اس خواب کا ذکر، یہ خواب تو نے نہیں سنانا، اپنے بھائیوں کے اس خواب کے بارے میں مطلع نہیں کرنا۔ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، مجھے خدشہ ہے کہ تیرے بارے میں کوئی تدبیر نہ اختیار کریں، کوئی سازش نہ کریں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو اکساتا ہے، وہ انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ایسے ایسے خیالات پیدا کرتا ہے، کیونکہ یہ خواب ظاہر کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ملنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے بھی حسد کرتے تھے آپ علیہ السلام سے، اس لیے کہ ان کو لگتا تھا کہ ہمارے باپ کی توجہ آپ کی طرف زیادہ ہے، ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ 10 بھائی جو تھے جو ایک ماں سے تھے، اور آپ کے جو دوسری والدہ یعنی حضرت لیہ سے تھے وہ زیادہ کریل جوان تھے، مضبوط تھے، بڑے بھی تھے، اور ایک پورا جتھا تھا۔ اور قبائلی زندگی میں جو بڑے بیٹے ہوتے ہیں یا بیٹوں کو بہت بڑا ثاثہ سمجھا جاتا ہے اور بڑا
ان کے ایک جو بھی جتنے بھی بڑے سردار ہوتے ہیں ان کو بیٹوں پر بڑا ناز ہوتا ہے کہ ہمارے بیٹے 10 بیٹے ہوں جس کے، اس کو بڑا ناز ہوتا ہے. تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ کام آئیں گے، لیکن یعقوب علیہ السلام یعنی ہمارے باپ جو ہیں وہ ان کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ یوسف علیہ السلام زیادہ بنے ہوئے ہیں. اس لیے بہرحال یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ فرما رہا ہے جیسے سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 میں کہ کہا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، کا کہ تو نے نہیں بتانا اپنے بھائیوں کو اس خواب کے بارے میں. جیسے کہ پہلے بھی بات ہو چکی کہ آپ کے ساتھ 11 بھائی اور تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے. 11 سال کی عمر میں آپ نے یہ خواب دیکھا جو آتا ہے، بعض میں 13 اور 14 بھی آتی ہے، اور دیکھا یہ کہ 11 ستارے سورج چاند آپ کے آگے جھک رہے ہیں. والد یعقوب علیہ السلام کو خواب سنایا تو منع کیا کہ بھائیوں کو نہ بتانا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم جیسے جیسے پڑھتے رہیں گے اور بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی رہیں گی. بہرحال خواب کا صاف مطلب یہی تھا کہ سورج سے مراد یعقوب علیہ السلام ہیں، چاند سے مراد ان کی بیوی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی ستیلی ماں لیا یا حالہ بھی تھی سگی، وہ ہیں، اور 11 ستاروں سے مراد 10 ستیلے بھائی جو باپ کی طرف سے آپ کے بھائی تھے، اور ایک آپ کے حقیقی بھائی یعنی بنیامین. یہ سب کے سب آپ کے آگے جھک رہے ہیں. اس سے مراد یہ تھی کہ یہ سب کے سب آپ کے آگے سجدہ ریز ہیں. تو باپ نے، کیونکہ باپ کو معلوم تھا کہ بھائی پہلے ہی آپ سے چرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام شروع میں ہی بڑے با اخلاق تھے، بڑے محسن، بڑے پولائٹ، بڑے خوبصورت. صرف خوبصورت دیکھیں، آپ کا حسن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسا حسن دیا ہے کہ آدھا حسن جو کائنات میں بانٹا ہے وہ یوسف علیہ السلام کو دے دیا. لیکن ہم جب سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو وہاں آپ کا جو ذکر ہوتا ہے وہ ایز اے محسن ہوتا ہے کہ آپ احسان کی روش پر چلنے والے تھے، یعنی بہت حسین بھی تھے اور اخلاق بھی بہت ہی حسین تھے. بہرحال جب یہ خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو آپ سن بلوغت میں تھے. جب باپ سے ذکر کیا تو باپ نے کہا کہ یہ خواب بھائیوں سے نہیں ذکر کرنا، کیونکہ ان کو اندیشہ تھا کہ ستیلے بھائی ان کی اس عظمت کا اندازہ لگا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہیں ان کے دشمن نہ بن جائے اور ان کو نقصان نہ پہنچائیں. انشاءاللہ یہ قصہ جاری رہے گا. ایک بریک لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قصہ چل رہا ہے یوسف علیہ السلام کا. بات ہو رہی تھی آپ کے خواب کے بارے میں، اور یعقوب علیہ السلام نے آپ کو جو نصیحت کی کہ اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا، کہیں حسد کی وجہ سے شیطان کے بہکاؤ میں آ کر وہ کوئی نقصان نہ پہنچائیں آپ کو یعنی یوسف علیہ السلام کو. چنانچہ خواب کا ذکر جو ہے بھائیوں سے کرنے سے منع کیا گیا کہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی تدبیر کریں، فریب کاری کریں، سازش کریں، کیونکہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے. خواب، تھوڑا سا خوابوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. خوابوں کی حقیقت کیا ہے؟ خواب کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر بڑے واضح انداز میں آتا ہے، اور کچھ حدیثیں بھی لیں گے انشاءاللہ، اس میں بھی ذکر پڑیں گے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خواب جو ہے ایسے من گھڑت بات ہے، یہ صرف خیال ہی ہوتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کا علم جو ہے وہ صحیح علم نہیں ہے، بلکہ جہالت پہ مبنی ہے. کیونکہ خواب کے وجود کے تصور سے صراحتاً انکار کرنا انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خواب کا ذکر، خواب کے وجود کا ذکر قرآن سے بھی ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے. دیکھیں قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں، جیسے قرآن سے پہلے لے لیتے ہیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 63 اور 64 ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں
اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے مبشرات ہیں، خوشخبریاں۔ مبشرات کہتے ہیں خوبصورت خوابوں کو، اچھے خواب۔ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے مبشرات ہیں اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، اور اللہ کی بات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ بہرحال قرآن جیسے کہ سورہ یوسف میں ہم دیکھیں گے کہ دو خوابوں کا ذکر فرما رہا ہے، ایک وہ خواب جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا، اور ایک وہ جو مصر کے بادشاہ تھا اس وقت، اس نے جو خواب دیکھا تھا، اس کا بھی ذکر ہم انشاءاللہ تعالیٰ جیسے اس صورت پر بات کریں گے، جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے اس قصے میں، تو اس کا بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، جو طبری جو ان کا لقب تھا، سے لے کر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تک تمام مفسرین نے پوری تصریحات کے ساتھ اس امر کی تائید کی ہے کہ خواب جو ہے، سچے خواب، یہ حقیقت ہے، یہ کسی کو بھی آ سکتے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر طبری میں، قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ پانی پتی اپنی تفسیر مظری میں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں، اور اسی طرح تمام ائمہ تفسیر نے صراحت کے ساتھ یہ بات درج کی ہے کہ قرآنی آیات کے تحت بشرا سے مراد وہ نیک خواب ہیں جو ایمان والے دنیا میں دیکھتے ہیں۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 6 ہے اگلی، وَكَذَّلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح اللہ نے آپ کو چن لیا، یوسف علیہ السلام کو چن لیا آپ کے رب نے، تاکہ وہ آپ کو جو خوابوں کی تعبیر ہے اس کے بارے میں علم دے، کیونکہ یہ علم اللہ کی طرف سے آپ کو ملا تھا۔ سورہ یوسف کی یہ آیت نمبر 12 میں آتا ہے۔ کچھ احادیث لے لیتے ہیں خوابوں کے بارے میں، جس سے یہ بات ہمارے لیے اور بھی واضح ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا ابتدائی دور شروع ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ وحی کے ابتدائی دور میں اچھے سچے خواب، پاکیزہ خواب شروع ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے، صبح کی روشنی میں، دن کے اجالے میں، وہ صحیح اور سچا ثابت ہو جاتا، یعنی جو خواب آپ کو رات میں آتا، صبح دیکھتے کہ اسی طرح کا واقعہ ہو جاتا۔ یہ آپ کی وحی کا جو آغاز تھا، اس سے پہلے آپ کو سچے خواب آنے شروع ہو گئے تھے۔ حاکم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 1295 ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز جب پڑھا چکے ہوتے، سلام پھیرتے، تو آپ صحابہ سے پوچھتے کہ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ، تاکہ آپ خواب کی تعبیر اس کو بتا سکیں۔ تو بہرحال اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ خواب جو ہیں ان کی حقیقت ہے۔ حدیث نمبر 7017 7017 بخاری کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو دل کے خیالات ہیں، انسان کو جو خیالات چل رہتے ہیں تو وہی رات کو خیالات اس کو نظر آتے ہیں خواب میں، یہ۔ اور دوسرا وہ جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان کو وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو وہ نظر آتا ہے جب انسان کا اللہ سے تعلق کم ہوتا ہے، شیطان کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ وسوسے بھی ڈالتا ہے۔ اور تیسرا خواب جو اللہ کی طرف سے مبشرات ہوتی ہیں، یعنی خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ بس اگر کوئی شخص خواب میں کوئی بری چیز دیکھے تو اس کو چاہیے کہ کسی سے اس کا ذکر نہ کرے، بلکہ اللہ سے اس خواب کے شر سے بچنے کی دعا کرے۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک خواب اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، سو تم میں سے جو کوئی بھی کوئی خوبصورت پسندیدہ نیک خواب دیکھے تو صرف اسی کو بتائے جو اس سے محبت کرنے والا ہو، یعنی جو اس کے ساتھ خالص ہو، جو محبت کرنے والا ہو، اس سے ذکر کرے۔ یعنی اگر کسی بیوی نے خواب دیکھا ہے تو شوہر سے اگر اس کو لگتا ہے
کہ شوہر بڑی محبت کرنے والے تو اس سے ذکر کر دے، یا اپنے ماں باپ سے ذکر کر دے، یا اپنے بہن بھائی سے، جس سے بھی وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا خیر خواہ ہے، ہمدرد ہے، محبت کرنے والا ہے، صرف اسی سے ذکر کرنا چاہیے، دوسروں سے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے منع کیا کہ اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ بھائی حسد میں مبتلا ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ ہم اتنے جوان کڑیل ہیں تو ہماری طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے، یوسف علیہ السلام کی طرف توجہ کیوں ہے؟ حالانکہ یعقوب علیہ السلام کی سب کی طرف توجہ تھی، لیکن وہ اس چیز کو زیادہ محسوس کر رہے تھے۔ بہرحال اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کو بتائے جس کو وہ سمجھے کہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کا خیر خواہ ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث کا نمبر ہے 7005، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے، پس جو بھی تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے، اللہ اکبر، ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنی بائیں طرف تھتکار دے اور اللہ سے پناہ مانگے اس خواب کے شر کے نقصان سے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث کا نمبر 7044 ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، بس جب بھی کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرنے والا ہے، اس کا خیر خواہ ہے، اس کا عزیز ہے، اور جب بھی برا خواب دیکھے تو اللہ کی پناہ میں آئے اس برے خواب کی شر سے اور شیطان کے شر سے، اور 3 دفعہ تھتکار دے اور اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کرے، تو پس پھر اس خواب کا ہرگز اس کو نقصان نہ ہوگا۔ ہمیں یہ باتیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 ہے، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اللہ فرمانے اسی طرح اللہ نے چن لیا یوسف علیہ السلام کو، اللہ فرمانے اللہ نے چن لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو، اور سکھائی اس کو خوابوں کی تعبیر، باتوں کی حقیقت کو جاننا۔ اللہ اکبر۔ تعویل الاحادیث جو ہے کسی بات کی جڑ تک پہنچ جانا، بات کی حقیقت کو سمجھ جانا کہ اس میں اصل کیا ہے، یہ علم اللہ نے سکھایا یوسف علیہ السلام کو۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اے یوسف علیہ السلام، تاکہ اللہ آپ پر اپنی نعمت کو تمام کرے اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو تمام کرے، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب کما اتمہا علی ابویکا من قبل، جیسے کہ آپ کے باپ دادا پر اس سے پہلے کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا علم والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ چن لیتے ہیں بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے نبی تھے۔ سورہ مریم میں آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ کچھ لوگ ہیں جن کو پر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے، جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کی یعنی نوح علیہ السلام، اور جن کو اللہ نے سوار کیا تھا اس کشتی میں، ان کے بیٹے ان کی اولاد میں سے تھے۔ اور کس کی اولاد میں سے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل جو کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ان کی اولاد میں سے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ آیت کا نمبر 58 ہے۔ سورہ الانعام میں اللہ اس طرح فرما رہے ہیں ذکر، اور ان کے باپ دادا میں سے اور ان کی اولادوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے اللہ چن لیتے ہیں۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اللہ فرما رہے ہیں اور چن لیا ہم نے، وَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہدایت بھی دی، اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، یعنی اللہ جیسے ہارون علیہ السلام کو چن لیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اسی طرح زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام اللہ چن لیتے ہیں۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اللہ فرما رہے ہیں ہم چن لیتے ہیں، وَهَدَيْنَاهُمْ، جس کو چن لیتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ رسول جو ہیں وہ پورے سیدھے راستے پہ ہوتے ہیں، اور اس چناؤ میں امت محمدیہ بھی شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول نبیوں کے ذمہ جو کام تھا آج اس امت کے ذمہ لگ گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 22 میں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ میں آپ اس امت کا ایک ایک فرد، ایک ایک عورت، ایک ایک مرد چنے ہوئے ہیں۔ اپنی ذمہ داری کو پہچانے، اپنے آپ کو دنیا کے فائدے کے لیے اتنا سستا نہ بیچے ہم،
اس دنیا کے فائدے کے لیے سب کچھ نہ لگا دیں، اپنی تمام صلاحیتیں، اپنا تمام وقت، اپنی اولاد، اپنا مال اس دنیا کے فائدے کے لیے نہ لگاتے جائیں۔ یقین جانیں یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا مال، اپنا سب کچھ وہاں جمع کرو جہاں نہ چوری کا ڈر ہے، نہ کیڑا لگنے کا، نہ ڈاکے کا، کیونکہ جہاں انسان کا سب کچھ ہوتا ہے دل بھی وہیں لگتا ہے۔ بہرحال اللہ نے ہم سب کو چنا ہے۔ بات کیونکہ ہو رہی تھی، اللہ کرے کہ ہم سب پورے کے پورے دین میں داخل ہوں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ بھی فرما رہے ہیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان کے دعوے دارو پورے کے پورے دین میں داخل ہو، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں، رسومات اپنی من چاہی، شادی بیاہ پر اپنی من چاہی رسمیں، مرگ ہو اپنی من چاہی رسومات، قرآن حدیث کہاں ہے ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ فرما رہے کہ شیطان کی جو ہے نا قدموں کی پیروی نہیں کرنی تم نے، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور چاہتا کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 میں آتا ہے، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، چاہتا ہے کہ انسانوں کو گمراہی میں بہت آگے نکال دے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ نے آپ کو چن لیا۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی حکمت کی باتیں سکھا دیتے ہیں۔ سورہ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں، آیت نمبر 269 ہے، یؤتی الحکمۃ من یشاء، دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت، ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ فرمانے جس کو حکمت مل گئی اس کو ساری کی ساری خیر مل گئی۔ اللہ اکبر۔ ہم سمجھتے ہیں مال مل گیا، خیر مل گئی، یہاں اللہ فرمانے جس کو حکمت مل گئی اس کو ساری کی ساری خیر مل گئی۔ اور اللہ کی نعمتوں میں سے ہے کہ اللہ کسی کو حکمت کی بات، اللہ جس کے لیے فیصلہ کرتے ہیں ہدایت کا، جس کے لیے اللہ بلائی کا فیصلہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دیتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ اللہ نے جو آپ پر نعمتیں کی ہیں یا وحی کی صورت میں آپ کو نبوت کے لیے چنا گیا ہے، اس کا ذکر لوگوں سے بھی کریں۔ اللہ کرے کہ اگر دین کی سمجھ ہے تو لوگوں تک بھی اللہ کے دین کو پہنچائیں، لوگوں کو بھی اللہ کا دین سمجھائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس بات کے لیے قبول کر لے۔ بس 2 آیتیں سورہ یوسف کی ہم ترجمہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بات اگلے پروگرام میں کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں لقد کان فی یوسف واخواتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں جنہوں نے سوال کیا تھا، پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، ان کی رسالت کے سچ ہونے کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اس طرح اللہ فرما رہے ہیں ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں لآیات للمؤمنین، مومنوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، جنہوں نے دیکھنی ہیں نشانیاں ان کے لیے بہت ہیں۔ وفی الارض آیات للموقنین، اللہ کرے کہ ہم بھی یقین کریں۔ اصل بات یہ ہے، یہ قصہ اس لیے آیا ہے تاکہ ہم عبرت پکڑیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 میں اللہ فرما رہے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً ان تمام قصوں میں عقل مندوں کے لیے بڑے عبرت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان عقل مندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة